ظالم شیر دانتوں کے بغیر تیسرا اور آخری حصہ۔ رات کے اندھیرے میں دریا کا پانی دور سے ہی چمکتا دکھائی دے رہا تھا۔ شیر میاں ہانپتے ہانپتے دریا کے قریب پہنچ گئے اور سکون کا سانس لیتے ہوئے وہیں بیٹھ گئے۔ دریا کے کنارے ٹھنڈی ریت پاؤں میں بہت اچھی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے اپنے قریب اچانک دو بڑی بڑی خوفناک آنکھیں دکھائی دیں۔ شیر میاں اپنی آنکھیں پھاڑے اندھیرے میں غور غور سے دیکھ کر جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ وہ آنکھیں کس کی ہیں۔ آخر جب شیر کی آنکھیں اندھیرے کی عادی ہو گئیں تو ان دو بڑی آنکھوں کے ساتھ ساتھ باقی چہرہ اور جسم بھی نظر آنے لگا۔ اوہ، یہ تو مگرمچھ صاحب تھے جو دریا کے باہر ٹھنڈی ریت پر آرام فرما رہے تھے، اور شیر میاں کس ٹھاٹھ سے مگرمچھ کی پیٹھ پر سوار تھے۔ مگرمچھ کا غصہ بالکل فطری اور یقینی تھا۔ اس نے غضبناک ہو کر شیر پر حملہ کر دیا۔ شیر میاں جو پہلے ہی بہت تھک چکے تھے، دانتوں اور ناخنوں سے محروم ہو کر سخت احساس کمتری کا شکار تھے، اور ان کے تمام اعصاب جنگل کے باسیوں سے مذاق اڑوانے کے بعد بالکل ہی شل ہو گئے تھے۔ وہ مگرمچھ کے اس اچانک حملے سے گھبرا گئے اور جوابی حملہ کرنے کی کوشش کی تو شرمندگی کے سوا کچھ ہاتھ نہ آیا۔ مگرمچھ نے اپنا غار جیسا منہ کھولا اور آری جیسے دانتوں کی نمائش کی اور اپنے جسم کے پچھلے حصے یعنی دم جیسے لچکدار حصے سے شیر کو قابو کرنے کی کوشش کی، اور پھر شیر کو یاد آ گیا کہ وہ تو شیروں کا شیر یعنی ببر شیر ہے، دانتوں اور ناخنوں کے بغیر بھی مزاحمت کی جانی چاہیے۔ چنانچہ دونوں کافی دیر تک ایک دوسرے سے گتھم گتھا رہے۔ مگرمچھ اپنے آری جیسے دانتوں سے شیر کو دبوچنے کی کوشش کرتا رہا۔ آخرکار بدقسمتی سے وہ ناکام رہا اور شیر جان بچا کر بھاگنے ہی والا تھا کہ مگرمچھ نے شیر کی دم اپنی دانتوں تلے دبا لی۔ شیر نے تکلیف سے چیختے ہوئے ایک بار پھر ہمت کر کے آخری کوشش کی اور دم چھڑا کر بھاگتا ہی چلا گیا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ محفوظ جگہ پہنچ گیا ہے تو سکڑ سمٹ کر بیٹھ گیا اور صبح ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ وہ شدید زخمی تھا، اس کا انگ انگ تکلیف میں مبتلا تھا۔ جیسے ہی صبح ہوئی تو اس نے دیکھا کہ اس کی دم لہو لہان تھی۔ دم کا آخری حصہ مگرمچھ نے چبا ڈالا تھا۔ اوہ میرے خدا، میری دم بھی! اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس کے آنسوؤں نے پوری زمین بھگو دی تھی۔ وہ گیلی زمین پر شکستہ دلی سے بیٹھا تھا کہ یکایک بادل زور سے گرجے اور اس کی آنکھ کھل گئی اور وہ حیران پریشان رہ گیا۔ ارے یہ تو بارش ہو رہی ہے، میرے آنسو نہیں ہیں۔ اس نے اپنے پاؤں پر نظر ڈالی۔ خنجر کی دھار جیسے چمکیلے ناخنوں پر مشتمل پنجے سلامت تھے۔ اس نے بے تابی سے اپنے جبڑے کا جائزہ لیا۔ ارے واہ، میرے تو دانت بھی موجود ہیں اور لہو لہان دم! ہاں 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 ہاں، یہ تو بارش سے بھیگ رہی ہے، یعنی یہ خواب تھا۔ اچھا، اسے یہ ایک بھیانک خواب پتہ چل گیا۔ اسے بھوک لگنے لگی اور وہ بارش کے رکنے کا منتظر تھا، کیونکہ جنگل کے باسی بارش کے بعد اپنے اپنے ٹھکانوں سے نکلنے والے تھے۔ تو یقیناً دوستو آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی، ظالم شیر دانتوں کے بغیر۔ شکریہ۔